الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ اس مسجد میں پڑھایا جاتا ہے۔ آج بھی اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی میرا حاضر ہونا آپ کا تشریف لانا قبول و منظور فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اور مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے اس سے اگلی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اس کائنات کا خالق نہیں ہے، صرف مالک نہیں ہے، صرف رب نہیں ہے، صرف رازق اور رزاق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت اور شان بھی عطا فرمانے والا ہے۔ ساری کائنات کی قدر و قیمت برابر نہیں ہے، ان کی شان میں، ان کے مرتبے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہینے پیدا فرمائے تو سارے مہینے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے 4 مہینوں کو ان مہینوں میں سے چن لیا، اور ایک اور لحاظ سے کہا جائے تو اللہ نے ایک مہینے کو چن لیا اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن پیدا فرمائے تو ان دنوں میں سے ایک دن کو اللہ نے خصوصی شان عطا فرمائی، اور وہ دن کون سا ہے جی؟ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے راتیں پیدا فرمائی تو ان تمام راتوں میں سے ایک رات کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی، اور وہ رات کون سی ہے جی؟ لیلۃ القدر ہے۔ فرشتے پیدا کیے، تمام فرشتے
شان اور مقام میں برابر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرشتوں کو باقی تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت عطا فرمانے والا، شان عطا فرمانے والا، بعض کو بعض پر درجہ دینے والا، یہ بھی کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ میری ایک قدرت یہ ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، بلندی مرتبہ عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے، فضیلت دینے والا۔ پھر آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات ہے، آسمانوں سے لے کر زمین تک، ساری مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کس مخلوق کو افضل اور اعلیٰ بنایا جی؟ انسان کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ کون سی ہے جی؟ انسان۔ پھر آپ ذرا آگے چلیں، ان تمام انسانوں میں سے جتنے اللہ نے آج تک پیدا فرمائے ہیں، ان تمام انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ایک گروہ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ انسانوں میں سے ایک خاص جماعت کو، اور وہ جماعت کون سی ہے جی؟ انبیاء کرام کی ہے، کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں سے اللہ نے چن لیا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ نبیوں کو شانیں دینے والا، نبیوں انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے نبیوں کا چناؤ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے چن لیا انبیاء کرام کو۔ اور پھر ذرا آگے چلیں، ان تمام انبیاء کرام میں سے تقریباً 1,24,000، اللہ ان کی تعداد بہتر جانتا ہے، کہا جاتا ہے، تو ان تمام انبیاء کرام میں سے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ کو تمام عالمین کا، تمام لوگوں کا نبی بنایا، بلکہ نبیوں کا بھی نبی بنایا، صرف لوگوں کا نہیں، نبیوں کا بھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اللہ نے ان نبیوں میں سے ایک نبی کو چنا اور فرمایا اگر وہ آ جائے نا تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں، اس وقت آ جائے جب تم زندہ ہو، تمہاری زندگی میں آ جائے، تو اے میرے نبیو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ صرف لوگوں کا مقتدا نہیں رہنا، اس میرے آخری پیغمبر کا مقتدی بن جانا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی شریعت پہ چلنا ہے۔ یہ کتنا بڑا شان اللہ نے عطا فرمایا جی۔ تمام نبیوں سے وعدہ لیا، اور اس وعدے کے اندر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ وعدہ یہ تھا کہ اگر تم زندہ ہو تو وہ آ جائے نا۔ اب جو حضور آئے ہیں، کیا خیال ہے سارے نبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا؟ جی کوئی نہیں آئے، تو وعدہ تو کیا ہوا ہے، پھر وعدہ کہاں گیا؟ وعدہ تو کیا ہے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تم بھی اور تمہاری قوم بھی اس آخری پیغمبر پہ ایمان لائے گی اور اس کی فوج میں شامل ہو کر، اس کے گروہ میں شامل ہو کر دین کی نصرت کرو گے۔ کیا نبی آئے اور اللہ کے پیغمبر کی فوج میں شامل ہوئے؟ بدر میں آئے ہوں، احد میں آئے ہوں، خندق میں آئے ہوں، اندر ایک شرط موجود ہے کہ اگر وہ آخری پیغمبر آئے اور تم زندہ ہو، تم اگر اس کے زمانے تک زندہ رہو تو تمہیں اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی سارے دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تمام نبیوں پہ، حتیٰ کہ ایک نبی نے آنا ہے ابھی تک، اور وہ کون سے نبی ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صاحب شریعت نبی ہیں، صرف نبی نہیں رسول ہیں، کتاب رکھتے ہیں، انجیل کتاب رکھنے والے نبی۔ کیا خیال ہے وہ اپنی کتاب کا درس دیں گے؟ وہ اپنی کتاب کی تعلیم دیں گے کہ لوگوں آؤ میں انجیل کی تعلیم دے رہا ہوں؟ نہ، یہ جو ہماری کتابیں ہیں میری اور آپ کی، ان سے تو انجیل کا مقام زیادہ ہے نا جناب، تو وہ انجیل کی تعلیم دیں گے؟ نہیں، فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، قرآن مجید، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو صاف آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے کچھ رسولوں کو میں نے کچھ رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ آخری پیغمبر کو اللہ نے سب رسولوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ باقی رسول اپنی قوم کی طرف رسول بن کے آئے، اپنے شہر کی طرف رسول بن کے آئے، اپنے گاؤں، اپنے پنڈ اور اپنی برادری کی طرف رسول بن کے آئے۔ اسی لیے جب انہوں نے دعوت دی نا تو ان کی دعوت بھی محدود تھی۔ محدود جانتے ہو؟ لمیٹڈ، ایک اس کی حد ہے
محدود دعوت تھی. یا قوم اعبدوا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. حضرت ہود علیہ السلام یا قوم کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ قوم کو. اور قوم کتنی ساری ہوگی جی؟ 1000 بندہ ہوگا، لاکھ ہوگا، کروڑ ہوگا، کتنی ساری ہوگی. فرمایا وہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں. لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے اتنی شان اور عظمت عطا فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اب آپ نے خطاب کرنا ہے، اب آپ نے خطاب کرنا ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھنا ہے. یا اللہ کس کو خطاب کرنا ہے؟ مکے والوں کو کرنا ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ قریشیوں کو کرنا ہے؟ فرمایا نہیں. ہاشمیوں کو کرنا ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ عرب والوں کو کرنا ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ عجم والوں کو؟ فرمایا نہیں. میرے پیغمبر تیرا خطاب محدود نہیں ہوگا، آپ نے خطاب کرنا ہے قل یا ایھا الناس، او ساری کائنات کے لوگوں. نہ اس خطاب میں ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ نے جو قانون بنایا ہوا ہے جس کو خطاب کیا جائے وہ سنتا ہے، آپ نے سنا تھا؟ تو پھر یہ تو قانون ہی ٹوٹ گیا. وہ جی جس کو خطاب کرے نا وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے. میرے بھائی خطاب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ عقل کو ہاتھ مارو. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف قیامت تک آنے والے آخری انسان کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور کو اللہ نے تمام انبیاء کرام میں سے شان عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر وہ مشہور واقعہ ہے، تورات لے کر آئے، پڑھنے لگے. اس وقت کی تورات موجودہ تورات جیسی، اس کے اندر کافی باتیں صحیح تھیں، کچھ غلط بھی تھیں، انہوں نے تبدیلی کی تھی، کافی باتیں صحیح تھیں. اور وہ پڑھنے لگے. اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے اب تورات پڑھنے کی کوئی ضرورت، جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے چراغ کی ضرورت نہیں، اسی طرح قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی ضرورت نہیں. اور پھر جملہ بولا لو کان موسیٰ حیا. عمر یہ بات ذہن میں رکھ، لو کان موسیٰ حیا، آج اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، ما وسعہ الا اتباعی، حضرت موسیٰ کو بھی ہدایت نہ ملتی جب تک اس قرآن کے پیچھے نہ چلتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر کیا خیال ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آئے قرآن کے پیچھے چلے؟ نہیں چلے نا، نہیں آئے. کیوں؟ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، لو کان موسیٰ حیا. شرط یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اس دنیا میں زندہ ہوتے، دنیا والی زندگی ان کو حاصل ہوتی، ما وسعہ الا اتباعی، میرے پیچھے چلنے کے سوا ان کو بھی ہدایت نہ ملتی. تو سارے انبیاء میں سے اللہ نے کس نبی کو مقام عطا فرمایا؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی. لیکن آخری پیغمبر، یا اللہ تو نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی. اللہ فرماتے ہیں پچھلے سارے نبیوں کو، پچھلے سارے پیغمبروں کو
جو شانیں میں نے الگ الگ عطا فرمائی تھیں وہ ساری کی ساری عظمتیں اکٹھی کر کے میں نے تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات کے اندر رکھ دیں۔ وہ ساری عظمتیں، حضرت آدم کی انابت، حضرت نوح کی استقامت، حضرت ہود کی ہدایت، حضرت عیسیٰ کی جناب وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اللہ نے کس وجود کے اندر رکھ دیں جی؟ اسی لیے تو علامہ بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ باقی انبیاء، علامہ بوصیری فرماتے ہیں باقی انبیاء اگر ستارے ہیں تو آخری پیغمبر سورج کی مثال ہے، اور یہ ستاروں کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے جی؟ سورج کی طرف سے۔ تو وہ فرماتے ہیں ان کی مثال سورج کی سی ہے، یہ ایک حسین گلدستہ ہیں۔ باقی انبیاء، توجہ کریں، باقی انبیاء اگر پتیاں ہیں، پتیاں ہوتی ہیں نا پھول کی، اگر وہ پتیاں ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل پھول ہے۔ اور اگر باقی انبیاء پھول ہیں تو آخری پیغمبر ان پھولوں کا حسین گلدستہ ہے۔ اللہ نے آخری پیغمبر کے اندر وہ ساری صفات اکٹھی کر کے رکھ دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری آنچے خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ اگلے نبیوں کو تقسیم کر کے خصوصیات دیں اور آخری پیغمبر کو وہ ساری خصوصیات یکجا کر کے وہ جمع کر کے کس کے اندر رکھ دیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ ساری صفتیں ان کے اندر آ گئیں، اور پھر آگے وہ صفتیں کیا ہو رہی ہیں؟ پھر پھیل رہی ہیں، پھر پھیل رہی ہیں۔ اور وہ پھر صفتیں کن میں تقسیم ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام میں۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ یہ ساری حضور کی وہ کرنیں جو تھیں نا، وہ جو آئی تھیں، وہ ساری کرنیں اب پھیل رہی ہیں، اور صحابہ کرام ان کرنوں کے محافظ ہیں۔ تو آخری پیغمبر کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ ان کے معجزات آپ دیکھ لیں، دور نہ جائیں۔ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، ان کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ او جادو چل رہا ہے، جادو ہی جادو ہے جناب۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو جادو کو بھی جن معجزات نے مات کر دیا۔ اور جب جادوگروں نے جادو کیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں سانپ نظر آنے لگے تھے، تو کیا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تھے یا نہیں گھبرائے تھے؟ اچھا گھبرائے کیوں ہیں جی؟ سچے آدمی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے جی؟ پھر گھبرائے کیوں ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ اپنے دل میں ڈر رہے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اندر اندر ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شعبدہ دکھا دیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا، سوٹی میری بھی سانپ بنتی ہے، سوٹی میری بھی سانپ بنتی ہے، پر اس کو سانپ بنانے کے لیے میرے پاس کوئی فارمولہ، جادوگروں کو تو ایک فارمولہ ہے نا، انہوں نے فارمولہ یوز کیا، وہ چیز ہمیں نظر آنے لگی۔ لیکن معجزے کا بھی کوئی فارمولہ ہے کہ وہ کس کے اشارے پہ ہوتا ہے جی؟
وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ہو نہ ہو اس کی مرضی، وہ معجزہ ظاہر کرے یا نہ کرے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ ڈرنے لگے، گھبرانے لگے کہ معجزہ تو مجھے بھی دیا گیا ہے سانپ کا، لیکن وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، یا اس کے بھی کوئی اصول ہیں اور قواعد ہیں کہ یہ اصول و قواعد پورے کرو تو وہ جناب سامنے آ جائے گا؟ کوئی اصول نہیں، وہ کیا ہے؟ رب کی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ رب کی قدرت ہوتی ہے، وہ دنیا کے اصولوں کے مطابق، اور وہ قدرت کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے ظاہر کرے چاہے نہ کرے۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے پیغمبر ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سوٹی جو ہے آپ پھینک دیں۔ حضرت موسیٰ پھر ڈر گئے، پھر پریشان، یا اللہ مجھے پتہ ہے میری سوٹی سانپ بنتی ہے، آج بھی اگر میں پھینکوں گا مجھے یقین ہے یہ سانپ بن جائے گی، یا اللہ سانپ تو بن جائے گی مجھے یقین ہے، لیکن انہوں نے سانپ بنائے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور میرا سانپ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ ایک ہوگا۔ یا اللہ دنیا یہی کہے گی نا، یار انہوں نے بھی سانپ بنائے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور حضرت موسیٰ کی سوٹی سے بھی سانپ بنا اور وہ ایک تھا، ایک طرف ایک سانپ اور دوسری طرف ہزاروں سانپ، دنیا تو جناب کس کو مانے گی؟ میرے اللہ فرمایا میرے پیغمبر پہلے یہ نرا سانپ بنتا تھا، آج میں اس کے اندر ایک اور خوبی رکھوں گا، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس سارے کے سارے کو یہ نگل جائے گا۔ حضرت موسیٰ والے سانپ نے سارا، اچھا جناب اندازہ لگائیں، وہ جو رسیاں وہ لے کر آئے تھے، وہ جو بانس وہ لے کر آئے تھے، سوٹیاں لے کر آئے تھے، حبالہم وعصیہم، رسیاں اور سوٹیاں، اندازہ لگاؤ وہ کتنی بڑے جناب ریڑیاں تے ٹرکاں تے لے کے آئے ہو سن جی، بڑے ڈھیر سارا تھا نا نظام، سامان تھا، تو وہ سارا سامان واپسی پہ کدھر گیا جی؟ ریڑے، میں ایک جگہ تے آکھیا بھائی ٹرک بڑے بڑے آئے سمجھان واسطے، ایک بندہ اعتراض کر لگا مولوی صاحب ٹرک اس زمانے ہوندے ہی نہ تو کوڑ ماریا۔ وہ اللہ کے بندوں کو سمجھا کرو بات کو، یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، تعبیرات ہوتی ہیں مختلف، تو وہ سب کو جناب کیا کر گیا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں ہے، بہت بڑا میدان ہے، خشک میدان، وہاں پانی کا انتظام کوئی نہیں، قوم بڑی حیران پریشان کہ حضرت موسیٰ کو کہنے لگی حضرت موسیٰ اللہ سے دعا مانگیں، وہ بھی کیا دھیان اللہ سے، فَادْعُ لَنَا، وہ انجنا نہ دے موسیٰ سن بارش دے، انج کیا دھیان موسیٰ اللہ کو لو دعا مانگ جے او سن بارش، اندازہ لگاؤ نا۔ اور آج کل ہماری کیا حالت ہے جناب؟ ہم غیر اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں جناب۔ حضرت موسیٰ کو قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں پانی عطا فرمائے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں بھائی کیا؟ انہوں نے کہا جی پانی چاہیے، بھائی پانی تو وہاں جگہ پہ ہے، جاؤ جا کر بھر کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا اسی بھرن واسطے ونج رب کو لو دعا مانگے تھائیں پانی عطا فرمائے۔ حالانکہ جناب صحراؤں میں پانی دور دور جانا پڑتا ہے، کوئی کنواں ہوگا وہاں سے لے کر آؤ، محنت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، پانی بھی سن اتھے ملے، پانی بھی، بڑی لوڈی قوم آئی نا، اور نبیوں کی اولاد تھی نا جناب، پانی بھی ہمیں یہاں ملے، ہم بھرنے کے لیے جا، کھانا بھی کہاں ملے، یہاں ملے، ہم کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دھوپ بھی بڑی ہے، بادلوں کا سایہ بھی ہمیں یہاں ملے، ہم تمبو کناتیں لگانے کے لیے ہم نہیں لگائیں گے۔
حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کس سے دعا مانگی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے رب سے دعا مانگی۔ 1:20 ہو چکے ہیں، مجھے احساس ہے آپ کا انشاءاللہ 1:40 سے پہلے میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ جو آئے نہ آئیں، محلے والے یہ سوچیا بھائی مولوی یہ بڑی دیر لیندا تے سانو ہن جناب پہلے آون دی لوڑ نہیں، اسی مڈو اساں ہی 1:45 بجے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے جناب، اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ قرآن کا شوق پیدا فرمائے۔ ہاں جی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اضرب بعصاک الحجر، میرے پیغمبر یہ پتھر جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ چٹان جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، میرے پیغمبر اس پہ سوٹی مارو، اس پہ سوٹی مارو۔ نہ سوٹی تو بغیر اللہ پانی نہیں دے سکتا، بات اللہ ان کیوں آ کے سوٹی مارو؟ اللہ سان مسئلہ سمجھا رہے ہے بھائی ہنجے ویلیاں بہ کے نہیں کھاونا، کچھ نہ کچھ کرنا پوندا ہے، کرنا پوندا ہے، انجے ہی نہ ہو جاؤ نا ویلے جناب۔ اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ پتھر کو سوٹی مارو۔ یا اللہ سوٹی مارنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، میرے پیغمبر سوٹی مارنا آپ کا کام اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری کرنا میرا کام۔ اللہ نے چشمے جاری کیے کہ نہ کیے؟ ایسے سمجھیں جیسے ہماری ہوتی ہیں نا وہ بعض ٹینچیاں بنی ہوتی ہیں گول قسم کی اور ادھر ادھر کیا لگی ہوتی ہیں ٹوٹیاں، ایسے ہی سمجھ لے وہ جناب فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو پانی مل گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کا کیا ہے جی؟ معجزہ ہے۔ حالانکہ وہ پتھر ہے، پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے جی؟ معجزہ ہے نا حضرت موسیٰ کا، بڑا معجزہ ہے۔ اور اس پتھر میں سے پانی نکلنے لگا۔ کیا خیال ہے جی؟ عام طور پہ یہ جو چشمے ہوتے ہیں، چشمے یہ نکلتے کہاں سے ہیں؟ پہاڑوں میں سے۔ یہ چشمے پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں نا، پتھروں میں سے ہی نکلتے ہیں نا، تو وہ پانی بھی کہاں سے نکلا تھا؟ وہ جو معجزے کا انکار کرنے والے ہیں نا، جو لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں کہ معجزہ وغیرہ کو ماننے، یہ سر سید جو تھا جس کی اپنا وہ تصویر بنائی ہے نوٹ پہ، اب یہ معجزات کا منکر تھا۔ اس کی آپ تفسیر پڑھیں جو اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نام لے کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے، آپ اس کی تفسیر پڑھیں۔ وہ جناب نیچری تھا، تمام معجزات کا انکار کرتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں جی نہیں، ایک کوئی معجزہ نہیں، ایک کوئی اوپری گل کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ سوٹی ماری، اکھے جی او حضرت موسیٰ دی سوٹی تو پہلے اس پتھر دے وچ چشمہ موجود آئی تے اتے مٹی شٹی جمی ہوئی آئی، حضرت نے سوٹی ماری تے کچھ کھوترا کھاتری ہوئی تے وچوں چشمہ، اس نے جناب گل بنا لئی کہ نہ بنا لئی؟ بنا لئی، معجزے کا انکار کیا کہ پتھر سے یہ اب بھی چشمے کہاں سے جناب پیدا ہو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ وہ ہے، لیکن اتنا حیران کن بھی نہیں ہے، اتنا حیران کن۔ انہوں نے جناب اپنی تعویل بنا لی، وہ جناب پتھر پہ سوٹی ماری، مٹی شٹی جھڑ گئی اور اس میں سے پانی نکلنے لگا، وہ کوئی معجزہ نہیں تھا، وہ روٹین کی بات تھی، بس جی یہ ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جی؟ لوگوں نے اس کو جناب اپنے طور پہ اس کا غلط مفہوم بنا لیا کہ نہ بنا لیا؟ آئیے امام الانبیاء
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. آپ حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں، شمیسی کے مقام پہ آپ موجود ہیں، مکے سے 6 میل دور آپ موجود ہیں، 1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا کی قدرت لشکر میں سے پانی ختم ہو گیا. نہ پانی پینے کے لیے، نہ کھانا پکانے کے لیے. ارادہ تو تھا نا آگے جانے کا، مکہ جائیں گے، لیکن کفار نے وہاں رکنے پہ اب وہاں جو پانی تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اب جناب 1500 آدمی کے لیے دیگیں بھی پکنی ہیں جناب، کھانا بھی پکنا ہے، سواریوں اونٹوں نے بھی پانی پینا ہے، لوگوں نے وضو بھی کرنا ہے، ساری ضروریات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے. اللہ کے پیغمبر پانی کا انتظام نہیں ہے، اونٹ پیاسے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بالکل ختم ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پانی ہے نا وہ سارا اکٹھا کرو. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایک پرات سی لے لی. پرات سمجھ لیں رقوہ، پرانے زمانے ہوندیاں دور مٹی دے بنے ہوئے دور، وہ دور ایک صحابی نے لے لیا اور وہ ٹر پیا جناب. بھائی نبی پاک دا فرمان ہے جتنا کسی کے پاس پانی ہے یہاں ڈال دے، یہاں ڈال دے. بعض صحابہ کے پاس آدھا گلاس انہاں دی مشکیں، بعض صحابہ کے پاس ایک گھونٹ پانی تھا، انہوں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا. بعض صحابہ نے اپنی مشکیں نچوڑ کر وہ پانی کے 2 قطرے اس میں ڈال دیے. 1500 آدمی نے اس میں پانی ڈالا تے کتنا دور بنیا جی؟ مسے ادھا رقوہ، ادھا دور بنیا. اور وہ صحابی حضور کی خدمت میں لا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے بھائی جتنا ہے سارا جمع کر کے لے آؤ. اب جناب وہ صحابی جب آ رہا ہے نا تو رستے میں جناب لوگ پیاسے اتنے ہیں، لوگ جھپٹتے ہیں کہ یار یہ پانی اس کے پاس ہے، تھوڑا سا لے لیں، تھوڑا سا لے لیں. وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، حضور نے مانگا ہے، اللہ کے نبی نے مانگا ہے، خبردار اس پانی کو کچھ نہ کہو، اس پانی کو کچھ نہ کہو. اتنی تنگی تھی. حضور کی خدمت میں وہ پیش کیا گیا رقوہ، وہ برتن پیش کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا. ہاں، اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی. اب حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی دیکھیں اور میرے نبی کا معجزہ بھی دیکھیں. حضور نے اللہ سے دعا مانگی. صحابی فرماتا ہے فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. نہ پتھروں سے تو انہوں نے بنا لیا جی، پتھر تھا یہ تھا، انگلیوں سے پانی. انگلیوں میں کیا ہوتا ہے جی؟ خون اور گوشت ہوتا ہے. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، اللہ کے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پانی بھر لیا، مشکیں بھر لیں، اپنے ٹب بھر لیے، اپنے اونٹوں کو پلا لیا، کھانے پینے کے لیے پانی جمع کر لیا، اور ابھی بھی پانی ختم. تو ایمانداری سے بتائیے میرے نبی کو اللہ نے معجزہ بھی کیسا عطا فرمایا؟ بڑی شان والا معجزہ کہ انگلیوں میں سے پانی. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، آپ کی گوشت پوست کی انگلیوں میں سے پانی نکلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اس زمانے میں طبابت کا، ڈاکٹری کا بڑا زور شور تھا، اور بڑی بڑی جناب سخت بیماریوں کا علاج ہو جاتا تھا. آج تک جن بیماریوں کا علاج نہیں، یہ جو برس ہے، برس، سفید داغ،
ان کا علاج آج تک نہیں ہے، آج تک نہیں ہے۔ تو جناب ایسی ایسی بیماریاں اور ان کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے کیا، اور فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ زندہ۔ آپ دیکھیں، روایات دیکھیں، قرآن ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر اس بندے کو بلاتے ہیں کہ او فلانے قم باذن اللہ، میرے اللہ کے حکم سے، بند کرو جی، قم باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ زندہ۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، اور قدرت کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ معجزہ بڑا عجیب ہے نا، کہ مردہ کیا ہو گیا جی؟ احیی الموتا، موتا دا کہ میں نے جی مردہ زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے جی؟ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ روح اس کے بدن میں واپس آ گئی، اور جب روح واپس آ گئی تے او مردہ جناب وچوں اس جے زور لایا نا تے مٹی چو باہر نکل آیا، سر چھنڈدا۔ آخ دن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، بہرحال جو بھی تھا، پرانا آدمی تھا، وہ زندہ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ نے اس سے باتیں وغیرہ بھی کی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ نے جب اس مردے کو زندہ کیا تھا، توجہ فرمائیں مولوی حضرات، توجہ فرمائیں، احیی الموتا، قرآن کہتا ہے مردہ زندہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے سے پہلے قبر میں وہ بندہ مردہ تھا یا زندہ تھا؟ مردہ تھا نا۔ حضرت عیسیٰ دا معجزہ تاں ہی بندا ہے جے او پہلے کے ہوئے، جے پہلے ہی اودی روح وچ آئی پئی ہے تے او جیندہ پہ ہے۔ بات حضرت عیسیٰ دا کیڑا معجزہ ہے؟ وہ اللہ کے بندو، اللہ آپ کو عقل عطا فرمائے، وہ مردہ تھا، روح اس کے اندر نہیں تھی، اور جدوں روح آندی ہے نا تے پھر اللہ اس بندے نو قبر وچ رہن، پھر اللہ قبر کی مٹی ہٹا کر اس کو باہر نکالتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اگر وہ زندہ ہوگا تو وہ جناب باہر نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ معجزہ ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ صرف معجزہ تو یہی ہے نا کہ وہ پہلے بندہ کسی زمانے میں زندہ تھا، روح اس کے اندر موجود تھی، اور اس کی روح نکل گئی تھی، آج پھر کیا آ گئی؟ یہی معجزہ ہے نا کہ اس کا وہ محل تھا، پہلے روح اس کے اندر رہتی تھی، اب پھر واپس آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ اور میرے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، اور ایک کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ کبھی کبھی آپ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ کھجور کا تنا مسجد، اس زمانے ستون تو ہوندے کوئی نہ آنا، اس زمانے لوگ کھجور کے تنوں کو ستون کے طور پر استعمال کرتے تھے، بس جناب۔ اور وہ خشک تنا کھجور کا، حضور اس کے ساتھ عام طور پہ کھڑے ہوتے تھے، کبھی اس پہ ہاتھ رکھ لیا، کبھی اس کے ساتھ ٹیک لگا لی، کیونکہ آپ بوڑھے ہو رہے تھے نا، اور بوڑھے ہو رہے تھے، ضرورت پڑتی تھی ٹیک لگانے کی۔ ذرا میری بات سمجھیں، مولوی کہتے ہیں مختار کل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا بوڑھے ہو رہے ہیں، ذرا جناب زندگی کے حالات بدل رہے ہیں، میں کیوں نہ حضور کے لیے ایک کرسی یا ممبر بنا دوں۔ اس بندے نے ممبر بنوایا اس طرح کا 3 سیڑھیوں والا، یعنی اس زمانے میں اس نے کرسی بنائی سادہ سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرسی کو پسند فرمایا، آپ نے فرمایا یہ تو اچھا کیا ہے جی، میں بیٹھ کر بات کروں گا اور سارے حضرات بھی میرے سامنے ہوں گے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج خطاب فرما رہے ہیں، اور آج اس ستون کے پاس کھڑے ہونے کی بجائے آپ اس کرسی پہ، اس منبر پہ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے اس کھجور کے خشک تنے کو چھوڑا نا، اس کو چھوڑ کر کرسی کی طرف آئے، ساحت النخلۃ سیاح الصبی، وہ کھجور کا خشک تنا جو خشک تھا وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، جس طرح بچہ اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کھجور کے تنے کے اندر زندگی آئی کہ نہ آئی؟ اگر زندگی اتنی آ جاتی نا کہ بھائی جی سکا ٹونڈ آئی تے وہ اتنے پتر پتر لگ گئے یا کھجوراں آ گئی، پھر بھی ہم کہتے بھائی زندہ، لیکن خشک تنا ہے اور اس کے اندر زندگی کیسی آئی جی؟ وہ رونے لگا، اور حضور کے فراق میں رونے لگا۔ جو فراق میں روئے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان بھی آ گیا، اس کے اندر شعور بھی آ گیا، اور اس کے اندر نبی کی محبت بھی آ گئی۔ اللہ نے اس ستون کو، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ ستون آپ کے فراق میں رونے لگا۔ کیا خیال ہے جی؟ اس ستون کے اندر بھی زندگی آئی، اور جناب حضرت عیسیٰ والے مردے کے اندر بھی زندگی آئی۔ زیادہ حیران کن بات کون سی ہے جی؟ جی زیادہ حیران کن بات یہ ہے نا کہ کھجور کا تنا اور رو رہا ہے، اور اس طرح آواز نکل رہی ہے جس طرح بچے کی آواز نکلتی ہے، بلک بلک کر روتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرے فراق میں رو رہا ہے، آپ اپنی جناب اس کرسی سے اٹھے اور حضور اس کی طرف گئے، فَضَمَّ إِلَيْهِ صَدْرَهُ فَضَمَّ إِلَى صَدْرِهِ، اس جناب کھجور کے تنے کو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب حضور نے سینے کے ساتھ لگایا، وہ آہستہ آہستہ کیا کر گیا جی؟ ایک گپ نہیں جیڑی میں تو سنائی ہے، ہاں پچھو گال پکی ہونی چاہیے۔ آج بھی اللہ آپ کو مسجد نبوی میں لے جائے، وہاں ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ۔ استوانہ حنانہ دا معنی ہے رونے والا، حنانہ استوانہ دا معنی ہے ستون۔ پہلے تھی نا اصل سٹون آئی، سٹون تو بنیا جناب، پھر آگے استوانہ جناب، تو یہ جناب استوانہ حنانہ، یہ رونے والا ستون۔ آپ ایمانداری سے بتائیے میرے نبی نے بھی ایک آپ کے معجزے سے بھی ایک مردہ زندہ ہوا، حضرت عیسیٰ کے معجزے سے بھی مردہ زندہ ہوا۔ حیران کن معجزہ کون سا ہے جی؟ زیادہ کمال کس میں نظر آ رہا ہے؟ اچھا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے جی؟ پرندوں کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے ان کو، حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں۔ اے پرندے بھی اپنے حساب وچ تو انسان سمجھ، اپنے حساب وچ انہاں دی کوئی نہ کوئی بولی نہ۔ آپ کے گھر میں مرغی ہے، مرغی ہمیشہ ہکو جہا بول دی، ہمیشہ کڑ کڑ ہکو جی کریں دی؟ نہیں، انڈا دے وے تے آواز ہور کٹ دیے، جے جناب بچیاں نو اس دانا کھواونا ہے تے وات آواز، یہ مطلب کوئی فرق تو ہے، کوئی مسئلہ تو ہے وچ۔ جے ہل آ گئی ہے تے بچیاں نو اس جناب لکاونا ہے تے وات آواز۔ یہ بلی آپ کے گھر میں ہے، بلی بھکھی ہے تے آواز ہور کٹ سی، جے کوئی ہور بلی گھر آ گئی ہے وہ نال لڑائی کرنی ہے تے آواز، تو مثلا فرق تو ہے نا۔ جب جس قسم کی وہ ضرورت ہوتی ہے وہ جناب اسی قسم کا بولتی ہے، تو پرندے بھی بولتے ہیں۔ اللہ نے پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مہربانی فرمائی اور سکھا دی۔ معجزہ اتنا ہی ہے نا، پرندے بولے، حضرت نے ان کی بولی کو سمجھ لیا۔ پرندے بولتے ہیں، زندہ ہیں، جانور ہیں، ان کے اندر روح ہے، ان کے اندر زبان ہے، ان کے اندر جناب ادراک ہے، وہ بولتے ہیں۔
تو حضرت سلیمان کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جناب پرندے بولے، انہوں نے بولیاں سمجھ لیں، اور میرے پیغمبر کا معجزہ ہے آپ کے ہاتھ میں جناب پتھر کی کنکریاں ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، وہ پتھر کی کنکریاں بھی میرے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ اب بتاؤ جی، پتھر دیاں کنکریاں دی بھی کوئی روح ہے انہاں دے وچ؟ کوئی انہاں دی زبان ہوئے یا یہ بولیاں ہون؟ حضور فرماتے ہیں وہ پتھر کی کنکریاں حضور نے حضرت ابو بکر کو دیں، حضرت ابو بکر نے ہاتھ میں لیں تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تسبیح ان کی کون جانتا ہے؟ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو وہ کنکریاں تسبیح کر رہی تھیں، رب کی عظمت بیان کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے نیچے رکھی، چپ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا عمر اب تم اٹھاؤ، حضرت عمر نے اٹھائیں، کانوں سے لگائیں، وہ پھر تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عثمان نے اٹھائیں، کانوں سے لگائیں، وہ جناب پھر پڑھ رہی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے اے معجزہ اوپرا ہے یا او پرندیاں دی بولی والا اوپرا ہے؟ معجزے دونوں معجزے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کا معجزہ زیادہ محیر العقول ہے۔ محیر ہن تو آکھنا ہے میں نہ سمجھا، زیادہ حیران کن، زیادہ حیران، ونڈرفل، بہت زیادہ حیران کن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، توجہ فرمائیں، گپ نہیں ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ابو جہل علی گل میں جان کے نہیں کیتی، تو آکھنا ایتھے کرنی آئی مولوی صاحب ابو جہل دی مٹھی کنکریاں کلمہ، یہ من ثابت نہیں ہوئی نا، ثابت تے میں کیوں حضور دے متھے کوڑ ماراں جناب؟ ثابت ہوگی تو پھر بیان کریں گے۔ تو جناب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، نبوت کے ملنے کے زمانے میں میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضور کے یہ بھی دور آیا ہے کہ اس پتھر نے بول کر حضور کو سلام کیا، اس درخت نے بول کر حضور کو سلام کیا۔ تو اب ایمانداری سے بتائیے پرندوں کی بولی سمجھ لینا یہ بڑی اوپری بات ہے یا پتھر کا اپنے نبی کو پہچان لینا اور ان کو سلام کرنا یہ بڑی بات ہے؟ جی پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، یہ دعا دیتا تھا۔ ان تو ساکھنا اے مولوی منے ہی نا السلام علیکہ، میں پیا داں جے اللہ دے نبی اس پتھر کو لو گزر دے آن تے تاؤں سلام کریں دائی، فرض کرو اللہ دے نبی آج اگر آون تے اسی انہاں سلام، بلکہ اسی پول تے ون کے استقبال کرساں، کریں گے بالکل جناب کریں گے، لیکن میرے بھائی آون تے صحیح نا، یہ بات ہے نا، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔